زمین کا وہ ٹکڑا جو جسد نبی پاک سے لگ جائے، جو میرے آپ مدینہ کے حکم مبارک سے زمین کا جو ٹکڑا لگ گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا ہمارے کعبہ سے افضل، زمین کا وہ ٹکڑا خانہ کعبہ سے افضل، بلکہ اور آگے آنا ہے ان کو معلوم ہے زمین کا وہ ذرہ، مٹی کا وہ ذرہ، آگ کا وہ ذرہ صرف خانہ کعبہ سے افضل نہیں بلکہ عرش الہی سے افضل۔ میں نے پوچھا امام یہ اس مٹی کی فضیلت ہے؟ امام نے بولا یہ قرآن کی ہے، یہ قرآن کی ہے، مٹی نے بولے رسول شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین پر رہنے والے یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کا انہیں کیا علم، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پرہرا تیرا۔ اب آئیے نسبت کا کمال کیا ہوا، نبی کے جسم مبارک سے، نبی کے نورانی جسد پاک سے زمین کا ٹکڑا لگا تو زمین عظیم بن گئی۔ اب جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں اہل علم کے توجہ کا تعریف سننے کا، یہاں نبی کے جسم سے ٹچ ہونے کا یہ کمال، اور جو نبی کے جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا، مسلم میں روایت موجود، سرکار نے فرمایا یا ایھا صحابہ سنو، ہذا ابنی، ہذا امام الحسین وہذا حسین وہما ابنی، یہ بیٹے یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا یعنی میرا بیٹا ہے، جسے ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، یہ نسبت کا کمال، یہ نسبت کا کمال۔ اب آئیے نسب کا کمال سنیے، نسبت کے تو بہت ساری مثالیں ہیں، اصل مقصود کی طرف بھی جانا ہے، یہ نسبت کا کمال ہے۔ اب آئیے نسب کا کمال کیا ہے، علماء موجود ہے، پوچھئے، علماء کہیں گے حضرات نسب باقی نہیں رہتا ہے، اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کل من علیہا فان، کائنات میں جو بھی چیز ہے سب فنا ہو جائے گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یہ زمین نیست و نابود ہو جائے گی، یہ آسمان ذرے میں بکھر جائے گی، یہ انسان، یہ جنات، یہ کائنات کی بہار ہے، یہ نظارہ ہے، یہ خوبصورتیاں سب خاک ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی بیگم سلطان رہے گا نہیں، کسی کی خاندان، کسی کی رشتہ داری، کسی کی یاری، کسی کی دوستی باقی رہے گی نہیں۔ یہ نسب کا عالم ہے کہ دنیا میں کسی کا خاندان بچتا نہیں، لیکن آؤ مسند امام احمد کی روایت موجود، نبی کا نسب دے دو، سرکار فرماتے ہیں، اور حدیث متن و سند دونوں اعتبار سے حسن ذات ہی ہے۔ حدیث کی جو مختلف درجات ہیں مراتب ہے، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جس کی متن بھی صحیح ہو اور جس کی سند بھی درست ہو، اس کو کہا جاتا ہے حدیث حسن ذاتہی، اور ایک ہوتا حدیث حسن غیر ذاتہی۔ تو اب آئیے حدیث کا اعلیٰ درجہ، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل رسل وحسن ينقطع یوم القیامہ الا نسل واحد۔ قرآن کا اعلان، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کائنات نیست و نابود، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں سنو
جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کسی کی کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کسی کی یاری، کسی کی برادری، کسی کی پیروی، کسی کی دوستی، کسی کی مریدی، جب کچھ نہیں کام آئے گا، سنو وہ سبب ہر نسل ہر سبب ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت اللہ سببی اللہ نسبی، لیکن محمد عربی بتاتے ہیں سنو، لیکن میرا نسب میرا حسب میری اولاد میری اب سنیے پوائنٹ اب آ رہا ہے۔ تو حسینیوں کے پاس عقیدہ مضبوط ہو گیا اور یزیدیوں کے پیٹ پہ چڑھ کے کہا سن ہم حسینی ہیں، یزید تیرا باپ ہوگا، میرا سرکار حسین ہے، جب کائنات تباہ ہو جائے گی کچھ باقی نہیں رہے گا، تیرا باپ یزید جہنم جائے گا، میرا حسین زندہ، اسلام زندہ، حسین زندہ۔ یہ نسب کا کمال ہے، ایک نسب اور ایک نسبت۔ اب آئیے آگے چلو، میں نبی کا نسب فائدہ دے گا بھی نہیں، یہ جو آپ جلسہ کر رہے ہیں اس میں بیٹھنے کا کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے، وہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ سنیے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا امیر اچھا نسب کا ایک اور میں مثال دے دوں، پھر یہ حدیث پڑھو۔ نسبت اور نسب کا کمال کتنا بلند ہے۔ حضرت ابن عباس جو جلیل القدر فقہائے صحابہ میں آتے ہیں، صحابہ کے مختلف درجات ہیں، مفسرین صحابہ، فقہائے صحابہ، جلیل القدر فقہائے صحابہ میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار کے گھر گیا اور مجھے حضرت عائشہ سے ملنا تھا، میں نے عائشہ کے خادم سے کہا جاؤ مجھے ان سے ملنا ہے، اجازت طلب کرو۔ حضرت عائشہ نے اپنے خادم سے کہلوا کر بھیجی کہ جاؤ ان سے کہو کہ آج میں نہیں مل سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ انی وجد تو ہم و غم میں آج غم میں ہوں، میں آج فکر میں ہوں، میں آج ٹینشن میں ہوں۔ کس چیز کے ٹینشن میں؟ کس چیز کے خوف میں؟ کہا کہ آج مجھے جہنم کی یاد آ گئی، آج مجھے سے نہیں مل سکتا۔ حضرت ابن عباس نے اصرار کو اصرار کیا، جب اصرار پہ اصرار ہوا تو انہوں نے اجازت دے دی، حضرت ابن عباس گئے۔ نسبت کا کمال دیکھیے گا، حضرت ابن عباس اندر گئے، جا کے سلام عرض کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نے ملنے سے انکار کر دیا؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب کیا آج مجھے دم لاحق ہے، آج مجھے فکر آخرت، جہنم کی خوف، جہنم کی خشیت مجھے بیکار اور بے قرار حیران و پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں نے ملنے سے منع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سننے نسبت کا کمال۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ زوجتی فی دنیا و فی جنت۔ نسبت کا کمال دیکھیے، حضرت ابن عباس نے کہا اے عائشہ تمہیں جہنم کا کیوں خوف ہے، تمہیں جہنم کا ڈر کیوں ہے؟ میں نے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا سرکار نے منبر رسول پر، مدینے کی منبر رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور میری جنت میں بھی بیوی ہے۔ کہا یہ سنا کہ آپ کے میدان قائم ہونے کے بعد جب لوگ جنت میں جائیں گے آپ جنت بھی جائیں گے اور جنت میں نبی کی بیوی بھی بنیں گے، جب آپ جنتی ہے تو آپ سے جہنم کی جاتے، جب آپ جنتی ہے تو آپ سے جہنم کی فکر ہوتی ہے۔ یہ نسبت کا کمال۔ اب آئیے اس حدیث پاک کو دیکھیے، سرکار نے ارشاد فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ عند الوفات وعند عذاب القبر وعند الفصال وعند المیزان وعند الحساب وعند الکتاب۔ حسینی ہے ہاتھوں کو ڈال کے یا رسول اللہ، سنیں گے نا؟ بس یہ حدیث اور آخر کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سرکار سنیے اب ایک پوائنٹ کی بات، حسینیوں نے کہا یزیدیوں سے سنو
جب کائنات تباہ ہو جائے گی کوئی باقی نہیں رہے گا، رسول پاک کا نسب، رسول کی اولاد، رسول کی رشتہ داری باقی رہے گی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اور صرف باقی نہیں رہے گی بلکہ ان کا نسب فائدہ بھی دے گا۔ سرکار کی حدیث ہے، حبی و حب اہل بیتی، میری محبت، میرا پیار، میری الفت، میری میرا محبت اور میرے اولاد کا پیار، میرے آل کی محبت، میری اولاد کی محبت سات ایسی جگہ سے فائدہ دے گی جو سات جگہ بہت بھیانک ہے، احوال حسنہ عظیمہ۔ اور اس حدیث کی تشریح بخاری شریف کی سب سے جامع شرح وہ فتح الباری ہے، علماء جانتے ہیں، جس کے مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حشر پر دلالت نہیں دیتا، یعنی یہ نہیں کہ انہی 7 مقامات پر صرف حضور کی آل فائدہ دیتی ہے۔ صبح قیامت تک ہر ایک حسینیوں کو یہ پیغام ہے، جہاں جہاں تمہیں مصیبت پریشان کرے، جہاں جہاں تم گھبراؤ، جہاں جہاں تمہیں ڈر ستائے، جہاں جہاں تمہیں مالے دولت کا بھاؤ ہے، جہاں جہاں تم پریشان ہے، حدیث پاک دیکھو، سرکار فرماتے ہیں میری محبت اور میری آل کی محبت 7 جگہ فائدہ دے گی۔ کون سی جگہ؟ پہلی جگہ اندر موقعات۔ اللہ علماء سے پوچھئے موت کا وقت کتنا بھیانک وقت ہوتا ہے۔ اگر مرد مومن ہے اور اعمال صالحہ اس کے کھاتے میں ہے تب تو بہت آسانی، اور اگر اعمال بد ہے تو اس کی موت کتنی سخت ہوتی ہے۔ موت کے وقت MBBS ڈاکٹر کی ڈاکٹری کام نہیں آتی، موت کے وقت باپ کی شفقت کام نہیں آتی، موت کے وقت ماں کا ممتا کام نہیں آتا، موت کے وقت بھائی کا پیار کام نہیں آتا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے میری اولاد سے پیار کیا ہے، اگر تم نے امام حسین کا جلسہ منایا ہے تو سنو، جب مرے گا وقتی کا عالم ہوگا یہی میری اولاد کی محبت اور سنیے وَعِنْدَ الْقَبْرِ، اور قبر کا منزل کتنا خطرناک منزل ہے۔ آخرت کی تمام منازل میں سب سے خطرناک اور پر خطر منزل وہ قبر کی منزل ہے۔ فقہاء نے کہا، علماء نے کہا، مرنے کے بعد بیٹا، بیٹی، بھائی، تمام احباب، تمام متعلقین، تمام متوسلین، تمام رشتہ دار، تمام رفقا، سب کے سب آپ کو 4 کاندھے پہ اٹھائیں گے اور زمین کے نیچے لے جا کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر آپ کو چھوڑ دیا جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے منظر کھینچا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 آتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی اس منظر کو یاد رکھیے، تصور ذہن کو یاد رکھیے اور آگے سماعت کیجیے۔ مرنے کے بعد کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، لیکن مصطفیٰ نے کہا اگر میری آپ سے پیار کیا ہے، اگر امام حسن سے امام حسین سے محبت کیا ہے اور محبت میرے بڑے تو ہم میں جہاں بھی کام نہیں آئے گا ہم آگے وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، اور جب تمہارا اعمال تولا جائے گا، نیکی اور بدی کا پلہ رکھا جائے گا، کوئی کام آئے گا؟ بینک بیلنس، بیٹا، بیٹی، زمین، پراپرٹی کچھ کام نہیں آئے گی۔ لیکن سرکار فرماتے حبی و حب اہل بیتی، حبی و حب اہل بیتی ینفع، میری محبت، میرا پیار اور میری اولاد کا پیار تمہیں میزان عمل میں اٹھائے گا۔ اور ایک منزل منشرات قائم ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ راستہ۔ علماء کرام نے لکھا کتنا بھیانک، نیچے جہنم کی آگ کی شعلے
اس راستے پہ چلنا ہے. نہ باپ ساتھ، نہ بیٹا ساتھ، نہ بیٹی ساتھ، نہ دولت ساتھ، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی یاری، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی بیوی، کوئی نہیں. سرکار فرماتے ہیں جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، میری محبت، میری